ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کپڑے اتارنے والے کے کپڑے نکل جاتے ہیں اور چھتری کی طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے۔ آج لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بزرگوں کا قول نہیں سنا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آج ہماری 90% آبادی بے نمازی ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آ جاتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے۔ امام حسین نے تو کربلا میں آخری سجدہ کی۔ امام حسین نے، میں تو حیران ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اور وہ شیعہ، سنی، وہابی، جس نے بھی امام حسین کی زندگی لکھی سب نے یہی لکھا کہ امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، نماز میں تھے، اور نماز میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حسین وہ بہادر تھے کہ اس بہادر کو نماز کے علاوہ شہید کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کربلا ختم ہونا تھا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ حسین تو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شہید شہادت کے لیے پیدا ہوئے تھے مولا حسین، کیونکہ جس دن ولادت ہوئی اسی دن نبی نے شہادت بیان کر دی تھی۔ تو حسین پاک تو شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر لڑتے رہتے تو شہید نہ ہوتے، شہید ہونے کے لیے سرنڈر کرنا تھا۔ اگر یزیدیوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تو مقصد ختم ہو جاتا، تو پھر شہید بھی ہونا ہے، سرنڈر بھی ہونا ہے، تو یزیدیوں کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکھ کر کے امام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بتا دیا کہ میری اور میرے لوگوں کی پہچان نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ماتم ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ چہرے پہ تماچے مارنا ہے۔ ہماری نشانی سجدہ ہے۔ جو سجدہ کرے گا وہ میرا ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں تو حیران ہوں میری قوم کب سمجھے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو صدقہ اور زکوٰۃ بھی مت دیا کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، کیونکہ اس پہ آسمان سے لعنت اترتی ہے۔ اور سابقہ کتب میں لکھا ہے کہ بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں حکم دے اس بے نمازی غدار کو ہم ختم کر دیں۔ زمین کہتی ہے مجھے حکم دے کہ میں اپنے اندر اس کو دھسا لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس پہ بھی لعنت کرتا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ ہے بے نمازی۔ بے نمازی کو کہاں امان ملے گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں پریشان ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، روزی کا مسئلہ، سب کہتے ہیں، اور مسئلہ کیسے حل کرنا چاہتے ہو؟ تعویذ دو، دعا کرو۔ علماء موجود ہیں، میں تمہیں نا امید کرنے نہیں آیا۔ آپ نماز چھوڑ کر کسی سے بھی دعا کرائیے، آپ کو کسی کی دعا کی برکت نہیں ملے گی۔ علماء موجود ہے، کیونکہ حدیث ہے، صحیح 6 کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ صالحین کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو صالحین کی دعا میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب کی دعا میں اثر نہیں ہے، اور اس کی دعا میں اثر ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ ماں کی دعا میں اثر نہیں ہے، ماں کی دعا میں اثر ہے تو اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے گا اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ پہلی بات تو تمہیں اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ لو نا تو آپ کو اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میرے نبی اتنی دعا کر چکے ہمارے لیے، اب ہمیں کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے امت کے لیے دعا کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حج میں پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کرتے تقاضۂ بشریت جب غالب آیا تو ہاتھ تھک گئے، تو پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، مگر امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمارے نبی غلاف کعبہ پکڑ کر سجدوں میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر معراج پہ جا کر اللہ سے ہمارے لیے بہت مانگا ہے، سب کچھ مانگ لیا ہے، بس اس دعا کی برکت پانا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا سنو، آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر آتا ہوں تو اپنے جوانوں سے کہتا
کہتا ہوں اگر مجھے یہ پتا چل جاتا جے پور کے لوگ یا سنی لوگ یا مسلمان مجھ سے کہتے کہ امین القادری تو ہم ایک ایک کے پیر کو پکڑ کر بول کہ ہم نمازی بن جائیں تو ہم نمازی بن جائیں گے، تو میں ایک ایک کے پیر پکڑ کے کہہ لیتا کہ نمازی بن جاؤ۔ وجہ بتاؤں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے جو روایتیں پڑھی ہے بزرگوں سے سنی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ مولا علی نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر، فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 زائد سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ لکھا کہ 100 سے زائد صحابہ نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر، لیکن چونکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس میں تعبیر کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن علماء سے پوچھو اللہ کے رسول فرماتے، آپ کہتے ہیں ہم سنی ہیں ہم حسینی ہم جنت میں جائیں گے، میں نے کہا کیسے جاؤ گے نماز چھوڑ کر؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا تو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ جنت میں جائے گا، جس کو جہنمی کہا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، تو اب آپ بتائیں آپ کس منہ سے بے فکر ہو، کس سوچ میں پڑے ہو؟ ایک مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ جائے تو آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دن میں جس کا نام 5 وقت جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ذرا غور کریں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ رحم کر لو اپنے آپ پر، رحم کر لو۔ اور جہاں تک قادری اور چشتیت کا معاملہ ہے، یہ بات تو سنی کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر فرماتے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا دینا لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ یہاں ایک شخص آیا آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دین بتاتے ہیں میں دین قبول کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ آقا نے کہا چلے گا، یہ نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا چلے گا، کہا میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو میں چلا جا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز دین کے لیے مسلمان ہونے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شافعی با شوافع علماء کا یہ فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے نا تو اس کی قبر مت بناؤ بلکہ مٹی برابر کر دو۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا بے نمازی مشرکوں کی طرح ہے۔ اور اب سنیے ذرا بات آئی، یہ بات بہت بیان ہوئی ہے، شاید آج آپ کے دل پہ اثر ہو جائے، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ابی ابن خلف کیا ہے؟ وہ دنیا کا وہ بدترین انسان ہے۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بندے کو قتل کیا ہے جس کا نام ابی ابن خلف ہے۔ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ سے جو قتل ہوا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو نبی کو قتل کرے اس سے بدترین کوئی نہیں، اور نبی جس کو قتل کرے اس سے بدترین، سوچو تو صحیح، جس کو رحمت للعالمین قتل کرے وہ کتنا گندا اور بدترین انسان ہوگا۔ او مسلمانوں تم کہاں ہو میرے بھائیوں، رحم کرو، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا 10 منٹ کا ٹائم کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بتاؤ 10 منٹ میں کیا جاتا ہے؟ 10 منٹ میں تو پان بھی نہیں کھا پاتے، 10 منٹ میں تو کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ اللہ اکبر، ابی ابن خلف جس کو نبی نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، بے نمازیوں اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ اور میں نہیں کہہ رہا بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا اللہ تم پہ ہم پہ رحم کرے، ہماری نسلوں پہ رحم کرے۔ میرے بھائیوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو بتاؤ حامان کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ جو ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ مجھے تو صدمہ اس بات کا ہے کہ جلسہ کرنے والے جلسے کی مصروفیت میں نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے عاشورہ میں ہم محرم کی مصروفیتوں میں شربت بانٹتے بانٹتے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں رسول اللہ نے جنگوں میں نمازیں پڑھی ہے، جنگوں میں، اور یاد رکھنا کہتے ہو نا مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو، قرآن کو مان کے، حدیث کو مان کے، نبی کے فرمان کو مان کے مسلمان ہو، تو رسول اللہ
فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، آیت نہیں پڑھتا کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے اور خدا کے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے اور حجابات ہوتے ہیں وہ سب حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی ان پڑھ ہو، گوار ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، لیکن اللہ سے ملنے کا کتنا آسان رستہ ہے، کتنا آسان۔ اللہ اکبر، دیکھیے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے نوجوان، اللہ انہیں لمبی عمر دے، آپ کو بھی ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ سیدوں سے ملو، ہے نا، یہی نا مسافہ، ہمارے قریب بیٹھنا، علماء سے ملو، علماء کے قریب ہو جاؤ، تم سیدوں کے قریب